بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شروع اس رب ذوالجلال کے نام سے جس کے قبضے میں کل کائنات ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو JUS رائٹس کی طرف سے محبتوں برا سلام۔ محترم ناظرین، غزوہ بدر کے بعد عمیر بن وہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے نعوذ باللہ مدینے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چند دیگر مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے غزوہ بدر کے واقعات یاد کر رہے تھے اور اللہ عز و جل کے انعامات کا تذکرہ کر رہے تھے کہ اچانک آپ کی نظر مسجد نبوی کے دروازے کی طرف اٹھی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں عمیر بن وہب کھڑے ہیں، تلوار حمائل کی ہوئی ہے اور مسجد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دیکھتے ہی فرمایا، اللہ کا دشمن عمیر بن وہب کسی برے ارادے سے ہی آیا ہے۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن خدا عمیر بن وہب تلوار حمائل کیے آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو لے آؤ۔ حضرت عمر گئے اور عمیر کی تلوار کا پٹا ان کے گلے میں ڈال کر اس سے کھینچتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے چلے اور قریب موجود انصاری صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا کہ تم سب جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ جاؤ اور اس خبیث سے چکنا رہنا، کیونکہ خطرہ ہے کہ یہ کوئی الٹی حرکت کر سکتا ہے۔ پھر آپ نے ان کو اسی طرح پکڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی فرمایا، عمر اس کو چھوڑ دو۔ پھر حضرت عمیر سے فرمایا، قریب ہو جاؤ۔ حضرت عمیر قریب ہوئے اور بولے، صبح بخیر۔ یہ دور جاہلیت کا سلام تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمیر، اللہ نے ہمیں تمہارے سلام سے اچھا سلام عطا فرمایا ہے جو کہ جنتی لوگوں کا سلام ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، کہو عمیر کیسے آنا ہوا؟ حضرت عمیر نے عرض کیا، میں اپنے قیدی کے بارے میں گفتگو کرنے آیا ہوں، آپ لوگ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے گردن میں یہ تلوار کیسی ہے؟ حضرت عمیر نے جواب دیا، اللہ ان تلواروں کا ناز کرے، یہ پہلے ہمارے کس کام آئی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمیر سچ سچ کہو، کس مقصد سے آئے ہو؟ حضرت عمیر نے عرض کیا، صرف اسی مقصد سے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، واقعہ یہ نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم اور صفوان بن امیہ بیٹھے ہوئے تھے، تمہارے درمیان بدر کے مقتولین کا تذکرہ ہوا، تم نے کہا اگر مجھ پہ قرض نہ ہوتا اور اپنے اہل و عیال کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں محمد کو قتل کر دیتا، نعوذ باللہ۔ یہ سن کر صفوان بن امیہ نے تمہارے قرض کی بھی ذمہ داری لے لی اور تمہارے اہل و عیال کی کفالت بھی اپنے سر لے لی، اس شرط پر کہ تم مجھے اس کے لیے قتل کرو گے، مگر یاد رکھو اللہ تمہارے یہ ارادے ہرگز کامیاب نہ ہونے دے گا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یہ سنا تو فوراً کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ جب ہمیں غیب کی خبریں بتایا کرتے تھے تو ہم آپ کی باتوں کو جھٹلا دیتے تھے، مگر یہ معاملہ تو ایسا ہے کہ اس موقع پر میرے اور صفوان کے علاوہ کوئی اور تھا ہی نہیں، تو لازماً آپ کو اللہ نے ہی اس کی اطلاع پہنچائی ہے۔ اللہ کا بہت بہت کرم ہے کہ اس نے مجھے اسلام قبول کرنے کی توفیق بخشی اور مجھے یہاں تک لایا۔ پھر آپ باقاعدہ کلمہ توحید پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کو دین کی تعلیم دو، قرآن سکھاؤ اور اس کے قیدی کو آزاد کر دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تعمیل ہوئی۔ محترم ناظرین، اس میں کچھ شک نہیں کہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے معجزات سے نوازا، جس میں علم غیب، شجاعت و بہادری اور خوش اخلاقی سر فہرست آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔